بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بڑے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈریمر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نیک خواہشات کے ساتھ میں نے یہ چینل بنایا ہے، اور اس میں کس قسم کا مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا، اور یہ جو مٹیریل جو آپ کو ملے گا یہ آپ کی کامیابی میں کتنا کلیدی کردار جو ہے نا وہ ادا کرے گا۔ سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ اس یوٹیوب چینل کا مقصد کیا ہے، وٹ آر دی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو آبویسلی میں ویلکم کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ جو چینل ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مطلب جو ہمارے گریجویٹس ہیں جو 14 ایئر یا 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان بیچاروں کو جاب ملنا اس کمپٹیٹیو مارکیٹ میں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں جنہوں نے 14 ایئر کا ایجوکیشن یا 16 ایئر ایجوکیشن یا ایم فل وغیرہ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح وہ تیاری کر کے وہ اپنے جو کیریئر ہے وہ اچیو کرے، یعنی کہ وہ کیریئر اچیو کرے، یعنی کہ اپنا ڈریم کیریئر جو ہے نا وہ کس طرح وہ اچیو کرے۔ اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے، یہ ہمارا مشن ہے کہ آپ کو ہر قسم کا جو جاب ایڈورٹائزمنٹس ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب ڈسکرپشن وغیرہ ہے، کیونکہ انٹرویو میں جاب ڈسکرپشن کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی الگ سا ٹوٹوریل وہ میں رکھوں گا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کنٹینٹ، یعنی کہ تیاری ہم کس طرح کریں۔ انڈیویجول بیس پہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کافی سارے لوگ کہ سر ہم ایٹا کے لیے کون سا ٹیسٹ جو ہے، کون سا کنٹینٹ جو ہے نا دیکھ لیں۔ ایٹا کا جو انگلش ہوتا ہے وہ فیڈرل سے بالکل بھی الگ ہوتا ہے، تو جو اس پہ یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ٹیسٹ کنٹینٹ پہ زیادہ تر میں فوکس کروں گا، تاکہ آپ تیاری بہترین کریں تو آپ کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو انٹرویو میں بھی وہ آپ کو مدد دے گا۔ تو اس ٹیسٹ کنٹینٹ پہ میں زیادہ تر ڈسکشن کروں گا، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کسی بھی جاب کو پانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو ٹیم آف ایکسپرٹ ہے، میں صرف اکیلا نہیں ہوں گا، انشاءاللہ میرا ایک اپنا ٹیم ہے، تو وہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا، یعنی کہ ٹرینڈز کیا ہے۔ کیونکہ پہلے جو اسلامیات وغیرہ پاک اسٹڈی، پاکستان افیئر یا اس کی جو MCQs آتی تھی وہ بالکل سمپل سی تھی، لیکن ابھی چونکہ بڑا کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے تو اسی لیے ایک بہت ہی جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری ٹیم آف ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو ایڈوائز بھی دیں گے، یعنی کہ جو ان کی جو نصیحت وغیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیں گے، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کم وقت میں اور کم انرجی پہ میرے خیال سے وہ آپ اچیو کریں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہلا جاب پانا چاہتے ہیں یا اپنا کیریئر چینج کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ یوٹیوب چینل ہوگا جو آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرے گا۔ آپ کی کامیابی میں یہ یوٹیوب چینل جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اور کلیدی کردار اور ایک بہت اہم کردار جو ہے نا یہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ کس قسم کا مٹیریل آپ کو ملے گا؟ تو اس پہ مٹیریل جو ملے گا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ اس پہ ڈسکشن ہوں گی، کیونکہ ہر فیڈرل خواہ وہ فیڈرل کا ہے، ایٹا کا ہے، NTS کا ہے، KPPSC کا ہے، تو جو بھی ہے اس پہ یہ قسم ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے مطلب آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھے گا کہ اس کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، کس طرح آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے۔ اس طرح جو فیڈرل کا زیادہ تر جو ہمارے پختونخوا کے جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے بڑے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، 3 سیٹیں 4 سیٹیں، حالانکہ سب سے کم کمپٹیشن جو ہے نا وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن وغیرہ ٹیسٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑا کنسیپچول بیس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس طرح ایٹا سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ وغیرہ ہے اور NTS KPPSC پہ جو جتنی بھی جو ڈیسنٹ جابز ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جاب ڈسکرپشن کی بھی بات کریں گے کہ کس قسم کا جاب ہے، یعنی کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جاب ہے، جس طرح ہر سال، اس سال تو نہیں آئے چونکہ نگران سیٹ اپ کی وجہ سے، لیکن ویسے تو ہر سال آتا ہے PST SST CT DM وغیرہ PET وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی الگ سا ایک پورشن ہوگا اس کی تیاری میں بھی۔ اس طرح مینیجیریل جاب ہے، پولیس ریلیٹڈ جاب ہے، کیونکہ ایٹا پہ جو ابھی آیا تھا اکتوبر میں ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا، انٹیلیجنس اینڈ مانیٹرنگ آفیسر اور اسٹاف آفیسر تھا یا کوئی اس طرح شاید کوئی تھا، تو وہ بھی بڑے بہترین قسم کے جاب ہے، تو اس کی بھی تیاری وغیرہ اس طرح کی بھی اگر انشاءاللہ نیئر فیوچر میں یا فیوچر میں اگر کسی قسم کی ایسی کوئی جاب آتی ہے تو اس کی بھی تیاری ہوگی۔ اس طرح FIA ریلیٹڈ بھی جابز آتی ہے، زیادہ تر لوگ
اس سے آپ بے خبر ہوتے ہیں. FBR کی ریلیٹڈ کسٹم انسپیکٹر، ویلیویشن آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وغیرہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FBR وغیرہ، اس طرح جتنی بھی ہوں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ٹیسٹ کنٹینٹ جو آپ کو ملے گا، یعنی کہ زیادہ تر جو ٹیسٹ کنٹینٹ ہے، ایٹا ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، یا NTS ہے، یا KPPSC ہے، خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، تو ان کا موسم تقریباً سیم ہی ہوتا ہے وہ. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو انگلش کا پورشن تو ضرور انکلوڈ ہوتا ہے. اس انگلش کا پورشن جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایٹا سے، ایٹا کا ڈفرینٹ ہوتا ہے KPPSC سے. تو انشاءاللہ میں آپ کو بڑے ویلیوبل ایڈوائس وغیرہ وہ بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ ٹپس اینڈ ٹریکس میں دوں گا کہ اس فلاں ٹیسٹ کے لیے آپ کا کون سا بک ریکمنڈ ہے، اس کے ٹیسٹ کے لیے کون سا بک ریکمنڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج کا بھی پورشن ہوتا ہے. اگر آپ یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ اسٹیٹک نالج ہے، اگر آپ ایک بار اس کی تیاری کریں نا تو پھر آپ کو بس جسٹ ریوائز کرنا پڑے گا، لیکن 4-5 مہینے جو ہے نا ایک بڑے عزم کے ساتھ اور ایک بڑے قوت کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ اگر آپ تیاری کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس کا جو پورشن ہوتا ہے، لوگ میتھمیٹکس سے بڑے ڈرتے ہیں کہ سر میتھمیٹکس تو بڑا مشکل ہے، یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے میڈیکل پڑھا ہے، میں نے BA زوالی. تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بیسک میتھمیٹکس ہے، ریشو سے ریلیٹڈ ہے، الجبرا سے ریلیٹڈ ہے، ارتھمیٹک سے ہے، اس طرح ہارمونک سیریز ہے. تو یہ بڑے آسان سے ٹاپکس ہے اور اس سے بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ MCQs پک کر سکتے. وہ کوئی اتنا راکٹ سائنس یعنی کہ ہائی لیول کا وہ میتھمیٹکس نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹڈی یار یہ تو ہم مطلب 6-7 سے پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا کنسولیڈیٹڈ فارم میں آپ کو میں وہ پیش کروں گا، اور جس سے آپ جو ہے نا وہ مستفید ہوں گے. اسلامیات کا ہے، اسلامیات تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، مطلب چھوٹی عمر سے لے کے ابھی تک یہ سارا اسلامیات، اسلام وغیرہ، نماز کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، فلاں صحابی کو کون سا نام کہا جاتا تھا، یہ کون سا خلیفہ تھا، کون سی خلیفہ کے دور میں یہ کام ہو گیا تھا. تو اس طرح یہ بڑے آسان سے انفارمیشن ہے. قرآن کے بارے میں انفارمیشن ہے، کتنے سے پارے ہے، سورت کون سا ہے، کون سی سورت میں 2 بار بسم اللہ ہے، یہ سارا جو ہے نا یہ اسلامیات کے بارے میں، یہ بھی بڑے آسان ہے. لیکن آپ نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ میں ایک بڑے وثوق کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری جیوگرافی، اگر آپ کا ہسٹری اور جیوگرافی کا جو پورشن ہے اگر وہ ٹھیک ہوگا نا تو آپ کا جنرل نالج کا کورس جو ہے نا وہ بھی کافی سارا کور ہوگا. اب ہسٹری جیوگرافی کے لیے ہمارے پاس کچھ فائلز وغیرہ وہ اویلیبل ہیں، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کو وہ ہم لے کے آگے چلیں گے. جنرل نالج کا پورشن بھی کافی حد تک وہ کلیئر ہوگا. کرنٹ افیئر ہے، کرنٹ افیئر وہ اس طرح کلیئر نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہے آپ نے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹ ہے، 3-4 یا 2-3 ویب سائٹ ہے. تو زیادہ تر جو ایٹا وغیرہ KPPSC ہے یا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن وہ زیادہ تر وہاں سے اٹھاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پروبیبلٹی بیس، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مطلب جتنی زیادہ سے زیادہ MCQs کور ہو جائے تو وہ انشاءاللہ کریں گے. اب یہ جو ٹیسٹ کنٹینٹ یہ موسم سارے ٹیسٹ کا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. ہاں البتہ جو بکس ہوتے ہیں یا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کمنگ ویڈیوز ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ہماری فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا وہ جو ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا 10/2021 والا جو ایڈورٹائزمنٹ، یہ اس کا نمبر ہے ایڈورٹائزمنٹ کا. تو ابھی جو ہے نا یہ اس کا کیس نمبر ہے. تو اس انسپیکٹر میں دیکھا جائے تو اس میں 2 قسم کے MCQs ہے، ایک ہے انگلش کے ہے جو کہ 20 MCQs ہے، اور ایک ہے جنرل نالج کے ہے جو کہ 80 MCQs ہے. تو انگلش کے MCQs میں یہاں پہ دیکھیں تو گرامر یوزیج ہے، سینٹینس اسٹرکچرنگ ہے، بس دیٹس اٹ فار BPS 16. اور اگر پارٹ 2 میں دیکھیں تو جنرل نالج ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، بیسک ارتھمیٹک ہے یعنی کہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئر ہے. تو اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو AD جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا جو پوسٹ ہے یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز جو ہے نا وہ انکلوڈ کیا ہوا ہے، وہ کیبلری، سینونیم، اینٹونیمز وغیرہ وہ بھی اس میں آتے ہیں. لیکن BPS 16 میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے. تو مطلب آپ کہاں سے وہ دیکھیں گے اور وہ آپ کہاں سے اسٹڈی کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی 2-3 ویب سائٹس ہیں جو کہ بڑی ریکمینڈڈ ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے کی تیاری اگر آپ ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور جو ہے نا وہ کامیابی دے گا. تو اس طرح اور باقی جو کنٹینٹ ہے وہ سیم ہے، یعنی کہ صرف ایک پورشن اس کے لیے تیار کرنا ہے وہ کیبلری، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے جو جاب ہے اس کی آپ تیاری کرتے ہیں ٹھیک طریقے سے تو آپ کا جو BPS 16 کی جو تیاری ہے وہ بالکل ہو جاتا ہے آلریڈی.
اب جو ہمارے نیو کامرز ہیں زیادہ تر وہ بیچارے گریجویٹ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو جاب نہیں ملتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 16 ایئر آف ایجوکیشن آپ نے کیا ہے یا 14 ایئر آف ایجوکیشن، تو آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ آپ پا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے. تو سب سے پہلا جو میرا کوٹیشن ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا موٹیویشن انسپریشن، کہ ایوری ماسٹر واز ونس اے بگنر. یعنی کہ ہر جو ماسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو یہ جاب ملا ہے BPS 17 کا یا جو بھی ہے، تو وہ بھی ایک بگنر کے ساتھ کی طرح اس نے بھی شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جو ہے نا اس نے اپنے منزل مقصود جو ہے نا وہ اس نے اچیو کیا ہے. تو آپ نے بالکل بھی ہمت نہیں ہارنا ہے، آپ نے لڑنا ہے اپنی جاب پانے کے لیے. آپ نے جو ہے نا ایک جدوجہد کرنی ہے، آپ نے قوت کے ساتھ اور بڑے انتھوزیازم کے ساتھ آپ نے اس جاب کو پانا ہے، جو بھی آپ کا ڈریم جاب ہے وہ اگر آپ پانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جرنی آف 1000 مائلز begins with one step. یہ چائنیز ایک کوٹیشن ہے، لوزو نے یہ کوٹیشن ہے کہ مطلب آپ جو بھی اگر ہزاروں میل کا سفر جو ہے نا آپ ایک قدم سے جو ہے نا آپ لوگ شروع کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ایک سٹیپس ہے، یعنی کہ آپ کا انگلش کمزور ہے تو گرامر پہ فوکس کرے، اس طرح ٹینسز آپ امپروو کرے، ایکٹیو وائز پیسیو وائز ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، اس طرح پریپوزیشن کا ہے، اس طرح ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کا ہے. اگر آپ کی ہسٹری کمزور ہے تو وہ آپ الگ جو ہے نا ایک دن میں کوئی آدھا گھنٹہ اگر آپ دے دیں اور 3-4 مہینے آپ کی تیاری ہو جائے اس طرح کی مستقل مزاجی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے نا اللہ پاک کامیابی دے گا، کیونکہ آپ کی محنت جو ہے نا وہ آپ کی کامیابی کو چھوئے گا. اس طرح ایک اور ہے کہ the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. تو اگر آپ کا ڈریم ہے اور آپ اپنے ڈریم کو جو ہے نا آپ امیجن کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا فیوچر جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس طرح یہ جو آخری ہے، وی آر وٹ وی ریپیٹڈلی ڈو، ایکسلنس دین از ناٹ این ایکٹ بٹ اے ہیبٹ. ارسٹوٹل صاحب کی یہ کوٹیشن ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ آپ وہ ہے جو آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو ایکسلنس ہے، جو سب سے بہتر جو پیک لیول ہے کسی بھی چیز میں، وہ ایک ایکٹ سے نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ ایک بار کام کر کے وہ اچیو نہیں ہوگا، وہ آپ اگر بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ اچیو کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی کام اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک بڑے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اور ایک بڑی قوت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی دے گا اور آپ انشاءاللہ وہ اچیو کریں گے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ہے میرا بہت شکریہ جی آپ کا مجھے سننے کا اور دیکھنے کا اس یوٹیوب ویڈیو کا، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ آنے والی جو یعنی کہ نیکسٹ جو کمنگ فیوچر ہے اس میں جو ہے نا آپ کو اللہ انشاءاللہ آپ کو اس یوٹیوب چینل پہ بہت ہی زبردست اور ایک کوالٹی کنٹینٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اب مجھے اجازت دیں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ جی. السلام علیکم.